السلام علیکم۔ سوچا آج آپ سے باتیں کروں، ایسے ہی باتیں، بس دل کی باتیں، اور بس شاید آپ سمجھ سکیں، شاید کوئی نہ سمجھ سکے، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ایک لمبا راستہ ہے، بہت لمبا راستہ ہے جس پر میں چلی جا رہی ہوں، اکیلی چلی جا رہی ہوں، اور راستے میں مجھے کئی لوگ ملے، ہر فاصلے پر کوئی نہ کوئی ملا، مگر اپنا کوئی نہ ملا۔ سب نے جو بھی ملے انہوں نے دھوکے دیے، اور بس وقتی طور پہ میرے ساتھ کچھ قدم آگے چلے اور پھر چلے گئے، اور میں ایسے ہی بس چلتی چلی گئی، کبھی کسی کی تلاش میں، کبھی کسی کی تلاش میں۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کسی ایسے کی تلاش میں ہوں جو مجھے سمجھے، جو مجھے میرے مزاج کو سمجھے، میرے دل کو سمجھے، میرے دل میں کیا ہے، میرا دل جو عرصے سے ویران لگتا ہے تو کیوں ہے، اور اگر میں نے چوٹیں کھائی ہیں دل پر، اگر میرے دل نے چوٹیں کھائی ہیں تو اب تو بہت زمانہ ہو گیا، اب میں کیوں نہیں بھول پاتی، کیوں نہیں چلی جاتی یہاں سے، کیوں نہیں میں خوابوں کی اس ڈور میں بندھی ہوئی ہوں جو انجانے لوگوں کے اس کے ہاتھوں میں ہے، اور اسی ڈور پہ میں چلی جا رہی ہوں۔ مجھے راستے میں بہت اچھے بھی لوگ ملے جنہوں نے صحیح معنی میں مجھے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ تر مجھے ایسے لوگ ملے جنہوں نے صرف مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور فائدہ اٹھایا اور راستے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بیوقوف تھی، میں انجان تھی، میں نادان تھی، جو لوگوں کے ٹریپ میں آتی چلی گئی۔ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں ان کو دوستی کا بھی درجہ دیتی، لیکن وہ سڑک اتنی ویران تھی جس پر میں جا رہی تھی، اتنی ویران تھی، اتنی تنہا تھی کہ اگر کسی کا ساتھ نظر آیا تو میں اسی کے ساتھ چل پڑی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اپنے بھروسے پہ چلتی، مجھے کیوں نہیں اپنے پر بھروسہ تھا، مجھے اپنے پر بھروسہ تھا، لیکن کچھ اس زندگی کے اس دور میں چلتے چلتے ایک مقام ایسا بھی آیا تھا جب میں اپنے آپ کو بہت تنہا، اکیلا، اور بس کسی کی تلاش میں نے سمجھا کہ میں کسی ایسے کی تلاش میں تھی جو مجھے سمجھے، جو مجھے میرے دل کی تکلیف کو سمجھے، میری ذات کے تنہائی کو سمجھے، لیکن
پتہ ہے یہاں پر لوگ صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، صرف آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ سے لیں گے ضرور مگر آپ کو دیں گے کچھ نہیں. دو بول محبت کے، دو بول خوشی کے بھی وہ آپ کو نہیں دے سکتے. ہم سے تو امید ہے کہ ہم بار گراں بھی گرا دیں اور ان کی ہر بات پر یقین کر لیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ ایسے لوگ مجھے ملے جو میرے ساتھ ناانصافی، جنہوں نے میرے ساتھ بہت ناانصافی کی. لیکن وہ ناانصافی میں ان کی نہیں کہوں گی، کیونکہ وہ ناانصافی میری اپنی نادانی کی وجہ سے ہوئی. اگر میں اتنی مضبوط ہوتی، اگر میں اتنی باشعور ہوتی تو میں کبھی کسی کے ٹریپ میں نہ آتی. مگر بات یہ ہے کہ میرے اندر ایک بچی ابھی تک چھپی ہوئی ہے. یہ ایک بچی ہے جو لوگوں سے ڈرتی ہے، جو پیار کی بھوکی ہے، جو جس نے بھی اس کو پیار کے دو بول بولے وہ سچ سمجھ بیٹھی. یہ وہ نادان بچی ہے جو ابھی تک اس عمر تک بڑی نہیں ہو سکی. یہ وہی رہی چھوٹی سی بچی جو روتی تھی رضائی کے اندر، اور خوش رہنا تو اس نے شاید سیکھا ہی نہ تھا. خوشی اس کو راس نہیں آتی تھی. ہاں، زندگی کے دکھ، زندگی کی تنہائیاں، زندگی کے سارے مسائل، لوگوں کا رویہ، اپنوں کا رویہ، اپنوں نے، میں سمجھتی ہوں مجھے کبھی اپنوں نے اپنا سمجھا ہی نہیں. وہ سب مجھ سے دور تھے اور میں کہیں دور اکیلی کھڑی تھی. کوئی میرے قریب نہ آیا. میں زندگی کے ان لمحوں کو یاد کرتی ہوں جب جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں رضائی کے اندر چھپ کے رویا کرتی تھی. میں اس بچی کو شاید میں نے ہی بڑا نہیں ہونے دیا، گرو نہیں ہونے دیا. پتہ ہے آپ کو، میں لوگوں سے ڈرتی تھی. کوئی گھر میں آتا تھا تو میں چھپ جایا کرتی تھی. میں لوگوں سے ڈرتی تھی. اور اماں کی 7ویں بیٹی تھی، لیکن بہت سو کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اماں کی ایک بیٹی اور بھی ہے جو سب سے چھوٹی ہے. کبھی کبھی بہت تکلیف ہوتی تھی لوگوں کے رویے سے کہ جو مجھے کچھ نہیں سمجھتے تھے. میری کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی. بس ہاں، دوستیاں تھیں اپنی کچھ اسکول کی دوستوں سے، لیکن وہ بھی ٹیمپرری تھیں. میں خوابوں میں رہتی تھی. شاید اس زمانے میں مجھے خوابوں میں رہنا اچھا لگتا تھا، اس لیے کہ خواب آپ کو ایسی نگری میں لے جاتے ہیں جو بڑی خوبصورت ہے، جو بڑی رنگین ہے، جو بڑی روشن ہے. تو میں خوابوں کی دنیا میں رہتے رہتے میں بڑی ہو گئی.
بڑی ہو گئی اور میں نے بچپن کو چھوڑنا چاہا، مگر اس بچپن کو نہیں چھوڑ سکی۔ وہ بچی میرے اندر ابھی بھی ہے۔ میں اتنی عمر کو پہنچ گئی ہوں، مگر میں محسوس کرتی ہوں کہ وہ بچی ابھی بھی میرے اندر موجود ہے اور مجھے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے دیکھو، مجھے بڑا کرو، میں بڑا ہونا چاہتی ہوں، میں اس خول سے نکلنا چاہتی ہوں، لیکن میں اس کو بڑا نہیں ہونے دیا۔ میں نے وہ ایک گڑیا کی خواہش تھی مجھے جب میں بہت چھوٹی تھی، ایک گڑیا کی خواہش تھی اور وہ خواہش پوری نہ ہو سکی، تو شاید یہ جو بچی میرے اندر ہے اس کو میں گڑیا سمجھتی ہوں اور میرا اس سے کھیلنے کو دل کرتا ہے۔ میں جہاں در کھلونوں کی دکانوں پہ جاتی ہوں تو جہاں گڑیاں دیکھتی ہوں، ٹیڈی بیئرس دیکھتی ہوں، وہ اٹھا لیتی ہوں اور وہ لا کے اپنے کمرے میں سجا لیتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کون سا میرا پیریڈ ہے، یہ کون سی میری کون سی فطرت ہے، کون سا میرا طرز عمل ہے جو اس طرح مجھے کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ میں غزالہ ہوں۔ میں نے بہت چاہا کہ میں غزالہ بنوں، مگر جو شروع سے میرا نام بٹو رکھا گیا، بڑوں نے ہمیشہ مجھے بٹو پکارا، تو وہ بٹو پھر بٹو ہی رہ گئی، وہ غزالہ نہیں بن سکی۔ غزالہ بن جاتی تو بہت کچھ ہو جاتا، مگر میں بٹو ہی رہی اور لوگوں کی نظروں میں چھوٹی ہی رہی اور اپنی نظروں میں بھی چھوٹی ہی رہی۔ میں گرو نہ کر سکی کبھی بھی، اور اب شاید کر بھی نہیں پاؤں گی، کیونکہ اب وقت بھی نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس لمبے راستے پہ چلتے چلتے میں نے کتنے اپنوں کو کھو دیا۔ یہ راستہ عجیب راستہ تھا جو مجھے اس طرف لے جاتا تھا جہاں میرا کوئی نہ کوئی مجھ سے جدا ہو جاتا تھا۔ میں روتی تھی، میں ڈھونڈتی تھی ان لوگوں کو جو میرے اپنے تھے اور جو اس راستے میں کہیں گم ہو گئے، چھوڑ کے چلے گئے مجھے، اور میں ان کو پکارتی رہ گئی کہ میں یہاں ہوں، میرے پاس آئیے، میرے پاس آئیں، مجھے ضرورت ہے آپ کی۔ مگر جو جانے والے ہوتے ہیں وہ پھر پلٹ کے نہیں آتے۔ ابا گئے، اماں گئیں، بڑی بہن گئیں، اور پھر آخر میں حسینہ آپا گئیں۔ سارے دکھ اپنی جگہ، مگر جو حسینہ آپا کا دکھ ہے وہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے جاتا ہے، خوابوں کی کس نگری میں لے جاتا ہے کہ میں ان کو صاف اپنے پاس دیکھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے مجھ سے باتیں کر رہی ہے، میرے پاس کھڑی ہیں، میرے پاس بیٹھی ہیں۔ وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکی اور نہ میں ان سے جدا ہو سکی۔ یہ ایک عجیب قسم کا ہمارا رشتہ ہے جو شاید ہمیشہ قائم رہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس میں سے نکل جاؤں، مگر میں نکل نہیں سکی۔ میں
حسینہ آپا شاید جس وقت اماں کی ڈیتھ ہوئی اس وقت میں اتنی میچیور نہیں تھی، میں اس وقت پڑھ رہی تھی، تو دکھ تو بہت تھا، غم بھی بہت تھا، روتی بھی بہت تھی، اماں کو یاد بھی بہت کرتی تھی۔ ابا کا جب ہوا تو ابا تو بہت ہی شفیق اور بہت ہی نفیس آدمی تھے، ان کو یاد کرتے ہوئے اکثر روتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ دکھ کم ہوتا گیا۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ اب 2 سال ہونے والے ہیں، حسینہ آپا کا دکھ کیوں نہیں کم ہوتا؟ میں اس دکھ سے کیوں نہیں نکل سکتی؟ میں اسی راستے پہ جا رہی ہوں اور شاید اس تلاش میں کہ یہاں کہیں مجھے حسینہ آپا نظر آ جائے، وہی مسکراہٹ کے ساتھ، وہی اپنی خوشگوار چہرے کے ساتھ، خوشگوار انداز کے ساتھ ہنستی ہوئی، بات کرتی ہوئی، اور ہم آپس میں گلے ملیں۔ اور لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ خواب ہے یا یہ جاگتے میں میرا تصور ہے کہ پھر اچانک وہ غائب ہو جاتی ہیں اور میں اکیلی کھڑی رہ جاتی ہوں۔ تو بس میں اب زندگی کے اس راستے پہ چلتے چلتے، تنہا چلتے چلتے میں ایک ایسی جگہ پہنچ گئی، نواب شاہ، جو شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، سندھ کا ایک شہر ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا اسکول ہے جس کو مجھے کہا گیا کہ اس کو اکیڈمیکلی اس کو رن کرے، اور اکیڈمک کنسلٹنٹ کے طور پہ میں اس کو چلانے لگی۔ بہت دور ہے یہاں سے، 11-12 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن وہ میں کر جاتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو 2000 بچیاں ہیں اور وہاں جو ٹیچرس ہیں وہ مجھے اتنا پیار کرتی ہیں، وہ مجھے اتنی محبت دیتی ہیں، اتنی عزت دیتی ہیں جو شاید مجھے کبھی نہیں ملی، اور شاید اسی کی تلاش میں آگے بڑھتی گئی کہ ایک دن تو ضرور میں وہ عزت، وہ محبت پالوں گی جس کی تلاش میں ہوں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس عمر میں وہ چیز دے دی کہ یہ بچے جب مجھ سے لپٹتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں اور مجھے حق کہتے ہیں، ہمیں حق کیجیے، ہمیں پیار کیجیے، آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، اور میں ہنستی ہوں اور میں کہتی ہوں بیٹا مجھ میں کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے نا، میں تو ایک سیدھی سادی عورت۔ نہیں میڈم، آپ کو نہیں معلوم آپ کیا ہیں، آپ ہمارے دل میں کیا ہیں، ہم آپ کی کتنی بھی تعریف کریں، ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری میم جو ہے وہ اتنی خوبصورت اور اتنی چاہنے والی ہے۔ اور میں ہنستی ہوں، میں صرف ہنستی ہوں ان بچوں کی نادانی پر کہ میں کہاں خوبصورت اور میں کہاں اتنی لوگ ان کی نظر میں آنے والی۔ ہاں یہ ہے کہ میں اپنے سبجیکٹ میں اپنے جو مجھے پڑھانا ہے، جو میں پڑھاتی ہوں، وہ اس میں مجھے ایکسپرٹیز ہے، ایجوکیشنسٹ ہوں، اور ایجوکیشنسٹ کے طور پر ان کو پڑھا رہی ہوں، بچوں کو نہیں، ٹیچرز کو ٹریننگ دیتی ہوں، ٹیچرز کو سمجھاتی ہوں، بچوں کو ان کی کلاس میں جا کر، اور اکثر و بیشتر ان کی کلاس لیتی ہوں، ان کی ان کا جو گروئنگ اپ جو فیز ہے
اس کو کس طرح وہ چل رہے ہیں، کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہے ہیں، ان کو وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اور وہ ٹیچر کو تو بہت کم موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بک پڑھانے میں اور وہ پڑھائی میں مصروف ہوتی ہے۔ لیکن میں صرف اس کلاس کے لیے ان کے پاس جاتی ہوں کہ ان کو بتاؤں کہ زندگی کیا ہے، اور تم لوگ گرو ہو کر، بڑے ہو کر، وہ جب مجھے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں، تو میں انہیں کہتی ہوں دیکھو تم لوگ میری طرح بننا چاہتے ہو نا، تو پڑھو اور اتنا پڑھو کہ ایک اسٹیج پہ پہنچ جاؤ جہاں پر تمہیں روشنی نظر آئے، جہاں پر تمہیں تعلیم کی روشنی نظر آئے، علم کی روشنی نظر آئے، اور تم اس روشنی کے پیچھے چل پڑو۔ بچے سمجھتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم آج کل کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ سمجھتے ہیں میری باتیں، اور مجھ سے کہتے ہیں جس دن میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں میڈم ہم نے آپ کو بہت مس کیا، آپ کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ان کی کلاس بھی ہوتی ہے، ان کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے، تو ان سے اتنی بات میں نہیں کر سکتی، مگر ان کی پرسنل گروئنگ ایج ہے ان کی، اور اس میں ان کو کسی کنسلٹنٹ، کسی کاؤنسلر کی ضرورت ہے جو ان کو ایسے راستے پہ لے جائے جہاں سے وہ بھٹکے نہیں۔ وہ بچے میرے دل میں رہتے ہیں، اور میں سب سے کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی تھیں، اور اب میری 2000 بیٹیاں ہیں جو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، اور میں بھی ان سے اتنا پیار کرتی ہوں کہ میں ان کو چھوڑ کر، نواب شاہ چھوڑ کر آنا نہیں چاہتی، حالانکہ میرے پر بہت پریشر ہے کہ میں گھر واپس آ جاؤں، لیکن میں ان کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی۔ وہ بچے میرے اپنے بچوں کی طرح ہیں، میرے دل میں رہتے ہیں، اور مجھے بہت پیار کرتے ہیں، اور شاید اس پیار کی میں بھوکی تھی، اس اٹینشن کی، اور جتنی عزت وہاں مجھے ملی ہے، جو لوگوں نے عزت دی ہے، وہاں اگر میں کسی ایک کام کو کہہ دوں تو 1 منٹ میں کام ہو جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں کہ سندھی لوگ کروڈ ہوتے ہیں، سندھی ایسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، یہ بہت پیارے لوگ ہیں، یہ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ ان کے قریب آئیے تو یہ آپ کے قریب آئیں گے۔ یہ بچے جب شروع میں آئی تھی تو تھوڑے سے جھجکتے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ اتنے فری ہو گئے کہ میں کہیں راستے میں چل رہی ہوں تو ایک بلاک سے دوسرے بلاک جا رہی ہوں تو آ کے مجھ سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میڈم ہمیں حق کیجیے۔ تو مطلب وہ محبت، وہ پیار، وہ عزت جس کی شاید میں متلاشی تھی، اور جس کے لیے میں اس لمبے راستے پہ جا رہی تھی، وہ آخرکار میں نے پا لی، اور اب مجھے میرا دل جیسے ٹھہر گیا ہے، مجھے وہ مسرت ہے، وہ خوشی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور اگر یہ سب کچھ مجھ سے چھن گیا، اور اگر شاید میں، ظاہر ہے کبھی تو واپس آنا ہے، واپس آ گئی تو بھی میں ان کو بھول نہیں پاؤں گی۔ یہ ایسے بچے ہیں
یہ ایک عجیب طرح کے بچے ہیں اور ان میں عجیب طرح کی کشش ہے جو مجھے ان کی طرف کھینچتی ہے اور ان کو میری طرف کھینچتی ہے۔ جب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کھل جاتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تو نے مجھے ایسی عزت دی ہے کہ اتنے سارے بچے مجھے پیار کرتے ہیں۔ تو وہ لمبا سفر میرا ابھی جاری ہے۔ ایک جگہ یہاں ٹھہراؤ ہوا ہے، یہاں میرا پڑاؤ ہے سمجھیں کچھ عرصے کے لیے۔ پتہ نہیں اس کے بعد کہاں ٹھکانا ہوگا، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ابھی میں یہاں پر ہوں اور یہیں پر رہنے کا فی الحال میں نہیں چاہتی کہ میں یہاں سے جاؤں کیونکہ یہی میری معراج ہے خوشیوں کی کہ اتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ لوگوں سے بھی ایسے لوگ ملیں جو آپ سے محبت کریں، صرف محبت کریں۔ یہ بے غرض محبت ہے، بے لوث محبت ہے، ان کو ہم کچھ نہیں دیتے مگر یہ صرف ہمیں محبت دیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ایسے لوگ ملیں اور زندگی میں آپ کو بھی ایسی خوشیاں ملیں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔